اچھا، مذاکرات سر ختم ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور دوبارہ سے جو نئی قیادت پی ٹی آئی کی آ رہی ہے وہ خاصی احتجاج کرنے والی اور اپنے سٹانس کو بولڈ پہ لے کر چلنے والی ہے۔ اگر پھر سے یہ سڑکوں پر آتی ہے تو آپ لوگ تیار ہیں؟ اور آپ کی نظر میں چونکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ معاملات، جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو اس میں حرج کیا تھا؟ دیکھیں، جہاں پہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی کہ ایک طرف تو ہم سے گزارش کی جاتی ہے اور ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں 9 میں بنا دیں، لیکن وہاں پہ ساتھ ہی اسی سانس میں کہا جاتا ہے ان دا سیم بریتھ کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ خود کیا ہوا ہے اتھارٹیز نے یا اسٹیبلشمنٹ میں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ کس طرح کے الزامات لگتے ہیں جہاں پہ کیسز زیر التوا ہیں، کئی کیسز کا فیصلہ ہو گیا، تمام تر معاملہ جو ہو چکا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اثر انداز ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ عدالتوں نے اگر جوڈیشل کمیشن بن کے کام کرنا ہے تو پھر عدالتوں کو تو ہم چھوڑ دیں، عدالتوں میں کیسز لے کے جانے یا پروسیکیوشن کا یا دیگر چیزوں کا فائدہ کیا ہے اگر ججز نے یہیں پہ ہی مصروف ہو جانے تمام تر معاملات پہ؟ کیونکہ 26ویں آئینی ہم ترمیم اسی لیے لے کے آئے تھے کہ عام لوگوں کے کیسز جو اپیلز ہیں، جو دیگر ریویو پٹیشنز ہیں، یا جو باقی کیسز ہیں جو زیر التوا ہیں، جو پینڈنگ رہتے ہیں، وہ کم از کم جو ہے ٹیک اپ ہوں اور وہ سنے جائیں اور بیک لاگ اس چیز کا ختم کیا جائے۔ ہم نے پارلیمنٹری کمیشن کا ضرور بولا تھا، ہم ابھی بھی ان کو پارلیمنٹری کمیشن، کیونکہ اب بات منظر عام پہ آ چکی ہے، وہ ہمارے مائنڈ میں ضرور تھا، لیکن ہم نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کیا تھا جوڈیشل کمیشن کو۔ ان کی شک بائی شک جو دونوں کمیشنز کی ڈیمانڈ میں ایک ٹی او آرز یا چارج شیٹ دی تھی، اس کو ہم نے رسپونڈ ضرور کیا تھا ان رائٹنگ۔ اگر یہ آ جاتے بیٹھتے تو پھر کافی چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں، بات چیت ہو سکتی تھی، اور اگر یہ ہمیں کنونس کر لیتے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا ان آئدر آف دی ایونٹس اور ان بوتھ ایونٹس اگر اتنا ضروری تھا تو پھر بالکل اپنے دلائل کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہی کنونس کرتے تو پھر بات اس میں بھی آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن بالکل صحیح۔ انہوں نے ساتھ بیٹھنا ہی معقول نہیں سمجھا، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور راہ فرار اختیار کر لی گئی۔ تو الٹا there's only so کمیٹی much that we can do۔ تحلیل ہی ہو گئی ہے کمیٹی وہ جو ان کی طرف سے تھی۔ لیکن سر، مینار پاکستان پر 8 فروری کو وہ جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ لوگ دیں گے انہیں اجازت؟ ویسے تو ایک طرف تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی تھی وہ زمین بوس ہو چکی ہے، تو پھر تو آپ کو نہیں رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے، دے دینی چاہیے اجازت؟ یہ پنجاب حکومت نے اپنی سیکیورٹی سچویشن کو دیکھنے کے بعد جو ہے تمام تر فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی ان کی طرف سے ایک بالکل درخواست گئی ہے، لیکن یہ کیونکہ پنجاب حکومت سے ریلیٹڈ ہے، لا اینڈ آرڈر جو سچویشن سیکیورٹی کی حوالے سے ہوگی یا جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی اس حوالے سے وہ دیکھیں گے، تو کیونکہ جو کرکٹ کے ایک تمام تر وہ ٹرافی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، جو چیمپئنز ٹرافی، سو آف کورس اس حوالے سے بھی تمام تر معاملات ہیں، تو سیکیورٹی پہرائے میں اس کو دیکھا جائے گا اور پنجاب حکومت نے اجازت دینی ہے، تو اس پہ I won't be able to comment too much on it۔ بالکل صحیح۔ اور جنید اکبر صاحب کو آپ لوگوں نے اے پی سی کا چیئرمین تو بنا دیا، صوبائی صدارت بھی ان کی حصے میں آ گئی، اور ان کا جو آج کا بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بھولوں گا، جب بھی اختیار ملا سب کو نشان عبرت وہ بنائیں گے، اور ان کا وعدہ ہے کہ شہباز شریف صاحب یاد رکھیں کل کو ان کے بچے بھی روئیں گے۔ تو یہاں سے سر آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے بھرے بیٹھے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل یہ انتقام کی سیاست پہ ہماری لیڈرشپ کا اور ہماری جماعت کا تو یقین نہیں ہے، نہ ہم انتقام کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ دونوں نے، اور ایون سو مچ سو پی ایم صاحب نے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کوئی انتقامی سیاست نہیں کی، نہ انتقامی سیاست کو فروغ دیا، نہ پروان چڑھایا۔ یہ ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو بار بار انتشار اور اب انتقام کی طرف سوچ رہی ہے۔ تو جیسے ارادے ہوں گے ویسے ہی ان کے آگے فیصلے ہوں گے، تو پھر اسی طرح آئینی ہاتھوں سے ان کو نمٹا جائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یو ٹیک ٹو دی اسٹریٹس اور آپ لوگوں کی زندگیاں مفلوج کریں، آپ توڑ پھوڑ کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ آئین میں ہے نہ قانون میں۔ تو سر، اب اگر وہ سڑکوں پر آئے، احتجاج کیا، گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہی ہے، اب حکومت تیار ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس سے نمٹنے کے لیے بھی، کیونکہ مولانا صاحب بھی اس کے اندر شامل ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مولانا صاحب کے تحفظات دور کریں، جو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ 47 کی حکومت ہے کے پی کی، تو وہاں پہ پہلے تحفظات دور کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے کوئی معاملہ آگے جا سکتا ہے۔ جب تک ایک دوسرے پہ ان کی ریزرویشنز ہیں تو یہ الائنس کیسے بن سکتا ہے؟ مولانا صاحب کے کندھے کو استعمال کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کو کی اسٹرینتھ کو استعمال کریں، مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور کو استعمال کریں اور ان کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بندوق چلائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں۔